ومن الممتحنة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قيل منسوخ بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل محكم قلت الأظهر أنها محكمة ولكن الحكم في المحادنة وعند قوة الكفار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسویں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اچھا، یہ ہے سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ نمبر 11۔ یعنی اگر تم آیت ترجمہ کرو تھلے لکھیو، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وَإِنْ فَاتَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، پھر تمہاری نوبت آئے، فَعَاقَبْتُمْ، کیا مطلب؟ یعنی کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے اور اس کا مہر واپس کرنے کی نوبت آئے تو اس کا مہر اس کے کافر شوہر کو واپس نہ کرو، بلکہ جن مسلمانوں کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں ان کو دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نظر آئی ہے؟ جن شرطوں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا آئے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینہ سے کوئی مکہ چلا جائے تو قریش مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب کچھ مرد مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔ پھر کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آئیں اور ان کے اقربا جو مکہ تھے، اقربا نے واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ حکم نازل ہوا، یہ جو آیت ہے، جو عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئی ہیں ان کو آزماؤ، اگر وہ ایماندار ہیں تو ان کو واپس نہ کرو، کیونکہ یہ عورتیں اب کافروں کے لیے حلال نہیں رہیں۔ البتہ ان کے شوہروں نے، وہ پیچھے کافروں نے، ان پر جو مہر خرچ کیا وہ ان کے کافر شوہروں کو واپس کر دو۔ اسی طرح جس مسلمان کی بیوی کافر رہ گئی ہے، پیچھے وہ آ گئے مسلمان ہو گئے اور اس کو چھوڑ دے، رہ گیا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اور جو مہر اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے وہ کافروں سے وصول کر لے جن کے پاس وہ چلی گئی ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان دینے اور لینے کو تیار ہو گئے اور کافروں نے دینا قبول نہیں کیا، اور اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی کہ اگر کافر تمہاری بیویوں کو مہر واپس نہیں کرتے تو تم بھی ان کی بیویوں کو مہر واپس نہ کرو،
اور مہر کی یہ رقم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں کافرہ رہ گئی ہیں، مگر پوری نہیں، صرف اتنی دو جتنی انہوں نے اپنی بیویوں کو دی ہے، اور مہر کی بقیہ رقم کافروں کو واپس کر دو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ، اب یہ تو تھا حکم مہر کے لینے دینے کا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک سورہ ممتحنہ کی مذکورہ بالا آیت سیف، چونکہ ابھی یہ اپنے ترجمہ یہاں پہنچے نہیں کہ پوری وضاحت ساری پڑھ لی پھر تو آسان ہو جانی سی، کہ مذکورہ بالا آیت سیف یعنی وقاتل المشرکین کافہ سے منسوخ ہے، سارن مارو، اور بعض بھی اب ان کے کوئی مار شار ان کو واپس نہیں کرنا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیت غنیمت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے یہ آیت منسوخ ہے، اے مار شار واپس کرنے والی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں، محکم ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، لیکن اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب کافروں کا غلبہ ہو اور مسلمانوں نے ان سے صلح کی ہو، تو اس وقت اس حکم پر عمل مجبوراً عمل کیا جائے گا۔ بے خودروں ممتحنہ سے قولو تعالی فآتوا الذین، پس دو تم ان لوگوں کو کہ چلی گئی ان کی بیویاں مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا۔ ایتھے ٹل سی سارا کہ بجائے انہوں نے دینے دے مسلمانوں نے دے دو جنہوں نے بیویاں پیچھے کافر رہ گئی ہیں۔ قیلا، بعض نے کہا یہ منسوخ ہے آیت سیف کے ساتھ، آیت او تھلے لکھی کیڑی وقاتل، بعض نے کہا آیت غنیمت کے ساتھ، کیڑی بعض نے کہا محکم ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں عذر یہ ہے کہ یہ محکم ہے، لیکن حکم محادنت میں ہے، اور محادنت المصالحت کہ جب کوئی مجبوراً کافروں سے صلح کرنی پڑی ہے، لیکن حکم محادنت میں ہے اور کفار کی قوت کے وقت ہے، اس وقت اس طرح کرنا ہے، ویسے ہر وقت یہ نہیں ہے جی۔ اور ممتحنہ سے قولہ تعالی فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، کہ بعض نے کہا ہے منسوخ ہے آیت سیف کے ساتھ، بعض نے کہا ہے آیت الغنیمت کے ساتھ، بعض نے کہا ہے محکم ہے۔ میں کہتا ہوں عذر یہ ہے کہ یہ محکم ہے، لیکن حکم مصالحت میں ہے اور کفار کی قوت کے وقت ہے۔ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، بعض نے کہا ہے منسوخ ہے آیت سیف کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے آیت غنیمت ہے عاشقاں دیا ٹولیا، بعض نے کہا ہے محکم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عذر یہ ہے کہ یہ آیت محکمہ ہے، لیکن حکم مصالحت میں ہے اور کفار کی قوت کے وقت ہے۔ وَمِنَ الْمُزَّمِّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا مَنْسُوخٌ بِآخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ نُسِخَ الْآخِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ۔ قُلْتُ دَعْوَى النَّسْخِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ غَيْرُ مُتَّجِهَةٍ، بَلِ الْحَقُّ أَنَّ أَوَّلَ السُّورَةِ فِي تَأْكِيدِ النُّدُوبِ إِلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَآخِرَهَا فِي نَسْخِ التَّأْكِيدِ إِلَى مُجَرَّدِ النُّدُوبِ۔ اچھا جی، 21ویں اور آخری آیت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ سونے اور رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی دیر۔ جی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا،
علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں باستثناء قلیل پوری رات نماز میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر تھوڑی دیر سے لیٹنا ہے بقایا۔ وہ اسی صورت کی آخری حصہ عالم لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، لن تحصوہ، اس لیے اس نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی۔ سو اب تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ جی یعنی یہ کہا کہ یہ بھی تہجد کے بارے میں ہے کہ لہذا آپ جتنی دیر قیام کر سکتے ہو۔ پہلے تھا کہ زیادہ دیر قیام تھوڑی دیر لیٹنا، اب یہ ہے یہ منسوخ ہو گئے اس کے ساتھ کہ جتنی دیر تم کر سکتے ہو کر لو۔ آگے سمجھو۔ اور سورہ کے اخیر حصہ میں جو حکم دیا گیا ہے جی وہ 5 نمازوں سے منسوخ ہو گیا۔ کیڑا اے جڑا حکم دیتا ہے عالم لن تحصوہ، جی یہ جو حکم ہے کہ اب تہجد پڑھنی ہے، تو یہ جب 5 نمازیں آئیں تو وہ فرض ہو گئیں اور تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ پہلے یہ تھا کہ تہجد زیادہ رات پڑھنی ہے، پھر یہ تھا کہ جتنی دیر پڑھ سکو، پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس طرح تقریر کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سورہ مزمل کی۔ کچھ سمجھ لگی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں 5 نمازوں سے سورت کے آخری حصہ کو منسوخ ہونے کا دعویٰ کیڑا عالم لن تحصوہ، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ وجہ کیونکہ تہجد کی نماز جس طرح 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے مشروع تھی اسی طرح آج بھی کہ ختم ہو گئی ہے۔ 5 نمازوں کی فرضیت سے اس کی مشروعیت منسوخ نہیں ہوئی۔ کس کی؟ نماز تہجد کی۔ بسم اللہ۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ سورت کے آغاز میں جو حکم دیا گیا کیڑا قم اللیل الا قلیلا، وہ سورت کے آخری حصہ سے منسوخ ہے، کیونکہ سورت کے آغاز میں قیام لیل کی فرضیت کو نہیں بیان کیا گیا تاکہ اس فرضیت کو منسوخ کیا جائے، بلکہ اس میں قیام لیل کے استحباب کی تاکید ہے کہ زیادہ دیر جاگو۔ آخری حصہ میں اس تاکید کو ختم کر کے صرف استحباب کو، تو پس یہ حکم کے وصف کی تبدیلی ہے، حکم کو ختم نہیں کیا گیا، تو متاخرین کے نزدیک وصف کی تبدیلی نسخ نہیں ہوتی۔ سمجھے ہی؟ او بے خدرو۔ اور مزمل سے قول تعالی قم اللیل کی ایشا بس یہ منسوخ ہے آخر صورت کے ساتھ، او عالم لن تحصوہ ہو کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، فتاب علیکم لہذا اب فقرؤا ما تیسر من القرآن۔ پھر منسوخ ہو گیا آخر کیڑا اے عالم لن تحصوہ 5 نمازوں کے ساتھ۔ یہ تو ہوگی تقریر۔ میں کہتا ہوں نسخ کا دعویٰ 5 نمازوں کے ساتھ غیر متجہ ہے، اے غیر موجہ ہے، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یعنی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے یہ، بلکہ حق یہ ہے کہ اول صورت ندب کی تاکید میں تھا قیام لیل تک، اور آخر اس کا تاکید کے نسخ میں ہے صرف من ندب تک، کہ ندب باقی ہے، تاکید ختم ہو گئی ہے۔ آگے سمجھیں۔ اور مزمل سے قولہ تعالی قم اللیل الا قلیلا منسوخ ہے آخر صورت کے ساتھ، پھر منسوخ ہو گیا آخر 5 نمازوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں نسخ کا دعویٰ
5 نمازوں کے ساتھ، یعنی 5 نمازوں کے ساتھ یہ تہجد جو ہے یہ منسوخ ہوگی، عالمہ بھی جتنی بھی پڑھتے وہ بھی منسوخ ہے۔ یہ دعویٰ غیر متجہ ہے، یعنی یہ دعویٰ قبول نہیں ہے، کوئی دعوے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے سورت کا اول ندب کی تاکید میں ہے قیام لیل کی طرف، اور آخر سورت کا تاکید کے نسخ میں صرف ندب کی طرف، یہ بات ہے، بس اتنی سی جی۔ پھر پڑھوے قال سیوطی رحمہ اللہ موافقا لابن العربی رحمہ اللہ فہذا 21 حاضہ ہی کو نہیں ہے کہ فہذا ہی نظر نہیں آ رہی، 21 آیتا منسوختا علی خلاف فی بعضها ولا يصح دعوى النسخ في غيرها والاصح في آیتي الاستئذان والقسمة الاحکام وعدم النسخ فصارت 19 آیتا وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ الا في 5 لا يتعین النسخ، مضارع بھی کہ ماضی يتعين النسخ نن نسخ مضارع يتعين النسخ کوئی نہیں، خیر ہو جوڑ چھوڑ بھی کرنے تھے، جوڑ بھی بھول گئے نا کہ ہوں تو گل ہی ختم ہو گئی ہے جی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شیخ ابن العربی کی موافقت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ 21 آیتیں منسوخ ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض آیتوں کے منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور ان کے علاوہ دیگر آیتوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں، اور ان آیتوں میں سے آیت قسمت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ یعنی نامی آیت، اور آیت استئذان یعنی 17ویں آیت اور جاست لے کے اندر ہونا بھی کل پڑھے کا منسوخ نہ ہونا ہی راجح ہے۔ تو جلے 2 نکل گئی ہیں 21 چوں، لہذا پورے قرآن میں کل 19 آیتیں منسوخ ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو توجیہات فرمائی ہیں ان کے اعتبار سے پورے قرآن پاک میں کل 5 آیتیں منسوخ ہیں۔ پہلی آیت آکھیا سی اس تے جی، پہلی کٹ کے ویکھو کیا کیا ہے؟ بلکہ یہ منسوخ ہے اسی کو پہلی آیت 14ویں آیت 5ویں آیت 5ویں اتنے بھی مننے کہ 14ویں آیت جی، اتنے بھی مننے 18ویں آیت مننے 19ویں آیت جی، اتنے بھی ہے اے جے 5 آیتاں جڑیاں شاہ صاحب نے کی کیتا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو 5ویں آیت کو شاہ صاحب نے منسوخ نہیں مانا، بلکہ جمہور مفسرین نے اس کو منسوخ مانا ہے، اور 18ویں آیت کو اگرچہ شاہ صاحب نے منسوخ مانا ہے مگر غیر راجع تفسیر کے اعتبار سے، راجع تفسیر کے اعتبار سے یہ آیت کسی کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، پیچھے وضاحت ہوئی ہے، سب کے نزدیک محکم ہے، اسی بنا پر پیچھے 3 آیتیں رہ گئی۔ اچھا جی، ہوں بے خود رو قال سیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا موافقت کرتے ہوئے ابن العربی کی فرمایا کہ پس یہ 21 آیتیں منسوخ ہیں خلاف پر ان کے بعض میں، 2 وجہ اختلاف ہے، اور نہیں صحیح نسخ کا دعویٰ ان 21 کے غیر میں، اور اصح استیزان اور قسمت والی 2 آیتوں میں پیچھے پڑا ہے، اصح احکام ہے یعنی محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ کیا ہے؟
محکم ہے منسوخ نہیں. او استیزان یہ آیت 17ویں آیت القسمت نامی جی. پس ہو گئیں 19 آیتیں اور شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے مطابق کہ ہم نے تحریر کیا ہے نہیں متعین ہوا نسخ مگر 5 آیات میں. کس میں؟ پہلی لکھے انہاں بچ فرمایا امام سیوطی رحمہ اللہ نے موافقت کرتے ہوئے ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس یہ 21 آیتیں ہیں منسوخ، ان کے بعض میں خلاف پر اور نہیں صحیح دعویٰ نسخ کا ان کے غیر میں، اور اصح استیزان اور قسمت کی 2 آیتوں میں احکام ہے یعنی محکم ہے اور نہیں نسخ. پس ہو گئیں 19 آیتیں اور اس کے مطابق کہ ہم نے تحریر کیا ہے نہیں متعین ہوا نسخ مگر 5 آیتوں میں جی. فرمایا امام سیوطی رحمہ اللہ نے موافقت کرتے ہوئے بسم اللہ بس یہ آیتیں ہیں منسوخ ہیں خلاف پر ان کے بعض میں اور نہیں صحیح نسخ کا دعویٰ ان کے غیر میں، اور اصح استیزان اور قسمت کی 2 آیتوں میں احکام اور عدم نسخ ہے. پس ہو گئی 19 آیتیں اور بمطابق اس کے جو ہم نے تحریر کی ہے نہیں متعین ہوا نسخ مگر 5 آیتوں میں. ہاں جی. الفصل الثالث فی معرفت اسباب النزول. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم. اے باب ثانی وچ کنیاں ویکھو نا کنے مسئلے نے. باب ثانی تو شروع ہویا سی تو واپس چلنا نظر آیا کہ کوئی نہیں. باب ثانی فی بازالت ذالک الخفاء بعوضہ بزر. سنیوں گل کہ بھئی لیعلم او سارا بیان کیتا سی تے لیکن گزر گیا وہ طبقات بعد والے دے مسائل پیدا ہو گئے تو لازم ہے کہ ہم اس کو بیان کریں جی. کشف تو اسباب صعوبت فہم مراد کیا کبھی ہوتا ہے باسباب استعمال لفظ غریب کے وہ آ گیا، کبھی ہوتا ہے لقلت الاطلاع کس پر یہ دوسری شے سی کی اے ہن تیسری شے پتر احیاناً للغفلت بھئی مراد اصل گل سی مراد کو سمجھنا. بے مراد سمجھنا کبھی اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اسباب نزول سے غفلت ہوتی ہو. پچھلے سارے پل پل کے سارے چلتے ہیں آخر تک سارے ہونے جی وکھرے وکھرے جی جی. یہ ان تیسری فصل آ گئی کس کی کہ کبھی کبھی فہم مراد اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ بندہ اسباب نزول سے بسم اللہ ہوں ادھر آ جا. فصل ثالث اسباب نزول کی معرفت میں. آگے بات پڑھی ہو پڑھنا پھر بہ رہے ہیں بس. مشکل مواضع میں سے ہے بھی اسباب نزول کا پہچاننا. کیا کہ مشکل مواضع سے ہے بھی اسباب نزول کا پہچاننا. ووجہ الصعوبۃ. بھائی قرآن پاک میں کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟
ووجه الصعوبة أيضا اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. اسباب نزول کو پہچاننے میں جو صعوبت کی وجہ ہے وہ یہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے. کن کا؟ متقدمین اور متأخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے. فصل ثالث اسباب نزول کی معرفت کے بیان میں مشکل مواضع سے ہے بھی اسباب نزول کی معرفت اور صعوبت کی وجہ جی میں پیچھے سے نہیں تھی بھی کیڑی متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے. فصل ثالث اسباب نزول کی معرفت کے بیان میں اور مواضع صحابہ سے ہے بھی معرفت اسباب نزول کی اور وجہ صعوبت کی بھی اختلاف ہے متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا. جی معنی نازلت فی قضا عند المتقدمین والذی یظہر من استقراء کلام الصحابۃ والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم انہم کانوا لا یستعملون نازلت فی قضا لمجرد بیان الحادث الذی وقع فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لنزول الآیت بل ربما یذکرون بعض ما صدقت علیہ الآیت مما حدث فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم او حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نازلت فی قضا. معنی نازلت فی قضا یہ آیت نازل ہوئی ہے فلاں واقعہ میں فلاں مسئلہ میں. اس کا معنی متقدمین کے نزدیک کیا تھا؟ متاخرین کا تو بعد آئے گا. جی اس کا معنی متقدمین کے نزدیک کیا تھا؟ کس کا؟ نازلت فی قضا. اور جڑا آندے سن بھی یہ آیت فلانے بارے وچ نازل ہوئی ہے بھی ایندا شان نزول آئے ایندا کی مطلب ہوندا سی؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ شے جو ظاہر ہوئی ہے نا صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے استقراء سے گول پھول غور و فکر کرنے سے جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ پاک اور تابعین نہیں استعمال کرتے تھے نازلت فی قضا کو بھی اے آیت فلانے واقعہ وچ نازل ہوئی فلانے مسئلے وچ نازل ہوئی. اس کو استعمال نہیں کرتے تھے صرف بھئی نہیں استعمال کرتے تھے نازلت قضا کو واسطے بھئی مجرد صرف اس حادثے کے بیان کے لیے جو حادث واسطے صرف بیان کرنا حادث کا وہ حادث جو واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور وہ تھا سبب نزول آیت. یہ صرف اسی کے بیان کے لیے نازلت فی قضا نہیں کہتے. کون؟ ایک تینا بھی وہ واقعہ خاص جزوی جندے جڑا سونے دے زمانے چ پیش آیا یا مسئلہ پیش ہویا تے ایت آئی اے تو ہو گیا اندہ شخصی شان نزول کندہ آیت دا. لیکن صحابہ پاک صرف تابعین صرف ان دے واسطے ہی نہیں سن کہندے کیڑا ان دے واسطے بھی وہ تو کہنا سی ہوراں واسطے بھی. خلاصہ ہے کہ جیڑا ایک ہو جا واقعہ ہے نا وہ تو کہنا سا نازلت فی قضا. جی میں کئی بار کہنا ہے انجے جی میں آیت ہون پہ نازل ہوندی ہے. جی سنی تو وہ پھر اتوں مشکل پیش ہوندی ہے بھئی جڑا نے بھی شان نزول صحابہ پاک مثلا 5 بیان کر دیتے تو یہ بھی مشکل ہے بھی یہ کیڑے بارے جو نازل ہوئی سی. 5 باری تو نازل 1 باری ہوئی ہے. جی سمجھے تو پہلے یہ سمجھنا بھئی وکان صحابہ من لنزول آیت صرف اسی کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ بسا اوقات ذکر کر دیتے تھے بعض وہ کہ سچی آتی ہے ان پر آیت. جی ان سے
جو پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شان نزول کے بعد وہ جا واقعہ پیش آ گیا، یا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، سنیں جس دے بارے چ نازل تو ہو گیا، بعد پھر کوئی اونج دا واقعہ پیش آ گیا جڑا جن دے تے ایت سچی آ رہی ہے، یا سونے دے وصال تو بعد کو واقعہ جس سے ایت، تو پھر بھی کہہ دیتے تھے نازلت فی قضا، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایتھوں اصل مشکل پیدا ہوندی سی جی، سنیں اے شاباش جی۔ ہن اگے پڑھ ولا ہن سن، جس لوں آکھنا ہے نا بھی ایندے بارے چ نازل ہوئی ہے، جیڑی پہلے واقعے چ نازل ہوئی وہ تو ٹھیک ہے، جڑا باقی آکھنا ہے نا بھی اون دے وچ ولا یلزم فی هذه السورة انطباق جمیع القیود المذکورة فی الآیت بل یکفی انطباق اصل الحکم فحسب۔ لہٰذا اب جب یہ کہنا کہ یہ آیت اس میں نازل ہوئی ہے، اس آیت میں جتنی قیودات ہے کہتے ہیں ان سب کا اس واقعہ پر منطبق ہونا ضروری نہیں ہے، جو موٹا مسئلہ ہے نا وہ اس پر منطبق ہو جائے تو کہتے تھے نازلت فی قضا۔ ساری قیدوں کا اس پر منطبق ہونا وہ تو ساری وہاں منطبق تھی جو پہلا واقعہ تھا، بعد میں جو مرکزی بات ہے نا وہ جہاں وہ پائی گئی تو وہ کہہ دیتے تھے کہ نازلت فی قضا۔ سنیں ہن اے جڑا بعض مفسرین نے چوکھے صفحے بھرے نے کہ اس کے 10 شان نزول ہیں، وہ اے گل ہے جی، وہ اے گل ہے جی، حالانکہ 10 باری آیت نازل نہیں ہوئی جی، وہ نازل ایک باری ہوئی ہے جی، تو بھی اس کے 15 شان نزول ہیں بیان کیتی جو بھی جڑے پچھوں مل گئے نا سارے بیان کیتے تو ساری تفسیر وڈی ہوگی، اے گل جی جی۔ چلو اندہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ذہن کھلتا ہے کہ بھی اس قسم دے واقعات آ گئے تو بندہ کہہ سکتا ہے بھی یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لہذا یہ آیت اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی جی۔ اس کو قیاس تو نہیں کہیں گے لیکن ہے قیاس کے قریب، سنیں کہ بالکل بھی اینجے بجے میں ہن آیت نازل ہو رہی ہے واقعہ جڑا پیش ہویا جی، ان کو سمجھے ہی اندہ معنی کر، معنی نازلت فی قضا کا متقدمین کے نزدیک، اور وہ شے جو ظاہر ہوئی ہے صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کلام کے استقراء سے، جی جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہم کہ وہ کون رضی اللہ عنہم نہیں استعمال کرتے تھے نازلت فی قضا کو اس حادث کے بیان کے لیے، صرف حادث جڑا واقعہ پیش ہے، جو واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، اور تھا وہ حادث سبب آیت کے نزول کا، یعنی صرف ان دے وچ نہیں سنا دی کی بھی اے آیت اندے بارے وچ نازل ہوئی ہے، اور نازلت فی قضا دا تو معنی سمجھ ہوندے کو نہیں پتا کہ بھی یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، بھی آیت اندے بارے وچ نازل ہوئی ہے، یہ کیڑی تھاں تے بول دے سن، ایک جبل احد کول بول دے سن، ایک مسجد نبی شریف تے ایک مسجد قباء وچ بول دے سن، حد ہو گئی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ذکر کرتے تھے بعض وہ کہ سچی آتی ہے اس پر، کس پر؟ او ماں پر، اس حادثے پر، آیت کن سے؟ ان سے، یعنی ان حادثوں سے جو پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، لیکن کدوں پیدا ہوئے؟ آیت کے بعد، یا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، پس کہتے نازلت فی قضا۔ ہن جڑے بعد والے واقعات نے بعد والے اور نئی لازم آتی اس صورت میں
یا نہیں لازم صورت میں کیا انطباق جمی قیود کا، ایسے قیود جو مذکورہ ہیں آیت میں کہ ہر قید اس واقعے تے منطبق ہووے، بلکہ کافی ہے انطباق اصل حکم کا۔ بس جی معنی نازلت فی قضا کا متقدمین کے نزدیک، اور وہ شے جو ظاہر ہوئی ہے صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کلام کے استقراء سے، وہ یہ ہے کہ صحابہ پاک اور تابعین نہیں استعمال کرتے تھے نازلت فی قضا کو اس حادث کے بیان کے لیے صرف جو واقع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور تھا وہی حادث سبب آیت کے نزول کا، بلکہ بسا اوقات صحابہ پاک اور تابعین ذکر کرتے تھے بعض اس کو کہ سچا آیا ہے اس پر، سچی آئی ہے اس پر آیت ان سے جو پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، یا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، پس وہ کہتے تھے نازلت فی قضا۔ کیا کہتے تھے؟ نازلت فی قضا۔ لازم آتا اس صورت میں انطباق جمی قیود کا جو مذکور ہیں آیت میں، بلکہ کافی ہے ان اصل حکم کا انطباق۔ بس آگے شاباش۔ وقد یبینو، یبینون، ابانا یبینو ظاہر کرنا، وقد یبینون سوالا سئل عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حادثتا حدثت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستنبط صلی اللہ علیہ وسلم حکمها من الآیت وتلاها علیہم فی ذلک الباب فیقولون نزلت فی قضا، وربما یقولون فی هذه الصور فانزل اللہ تعالی قوله قضا او فنزلت۔ اور کبھی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم ظاہر کرتے تھے سوال کو۔ کیا کرتے تھے؟ سوال کو۔ دھیان کری گل کے جانی ہوں، جو سوال کیے گئے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ سرکار سے کوئی سوال کیا گیا، سرکار نے جواب دیا، تو وہ کس طرح ظاہر کرتے وہ آگے آ رہا ہے، اگلا نال جوڑنے۔ یا کبھی ظاہر کرتے تھے وہ حادثے کو جو پیدا ہوا کس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستنبط کیا حکم اس حادثے کا آیت سے۔ کنی میں حدیث پڑھی کہ سرکار نے پھر یہ آیت پڑھی، نہیں سمجھے؟ یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ واقعہ بعد پیش آیا، ایت پہلے آئے تو سونے ایت پڑھ کے دسیا بھی اے واقعہ اے ایت اس سے بھی منطبق ہو رہی ہے، تو تلاوت فرمائی سرکار نے وہ آیت ان کے سامنے اس باب میں جی۔ تو اب یہ جو بھئی صحابہ پاک ظاہر کرتے تھے سوال کو جو سرکار سے سوال کیا گیا جی، یا کوئی حادثہ پیش آیا تو سرکار سے سوال کیا گیا، تو سرکار نے سوال کے جواب میں آیت پیش کی کہ اس کا جواب یہ آیت ہے، یا کوئی حادثہ پیش آیا سنیں جی، تو سرکار نے اس حادثے کے بارے میں پڑھ کو سرکار نے آیت پڑھ دی کہ یہ حادثہ اس پر یہ آیت منطبق ہو رہی ہے۔ یہ جو سوال کا جواب دیا، یہ جو حادثہ پیش آیا تو سرکار نے وہ آیت پڑھی تھی، صحابہ پاک اس کو بھی کہہ دیتے تھے نازلت فی قضا کی، حالانکہ اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ تو سرکار نے پڑھی ہے دوبارہ، تو اس کو بھی کیا کہہ دیتے تھے؟ اور بسا اوقات کہہ دیتے تھے ان صورتوں میں، ایک تو نازل آتے نا، نازلت فی قضا فانزل اللہ تعالی قولہ قضا او فنازلت، اے لفظ دسے نے تین جی بھی ایک کدی کوئی لفظ کوئی اے بول دیندے سن جی، سنیں اے شاباش ہے۔ اور کبھی ظاہر کرتے سوال کو، ایسا سوال کہ سوال کیے گیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ظاہر کرتے تھے سوال کو فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِي قَضَا، آگے سمجھ، یا ظاہر کرتے تھے حادثے کو جو پیدا ہوا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور مستنبت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم اس حادثے کا آیت سے، اور تلاوت فرمائی سرکار نے وہ آیت صحابہ پاک کے سامنے اس باب میں، تو پس وہ کہہ دیتے نازلت فی قضا، اور بسا اوقات یہ نویں گل دسی کہتے تھے ان صورتوں میں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ قَضَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فلانا قول اس بارے میں نازل کیا، او فَنَازَلَتْ شَبَ اور تحقیق ظاہر کرتے تھے سوال کو کہ سوال کیے جاتے ان سے رسول اللہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حادثے کو جو پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور استنباط فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم آیت سے، اور تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت صحابہ پاک کے سامنے اس باب میں، پس وہ کہتے نازلت فی قضا، اور بسا وہ کہتے صورت میں ان صورتوں میں جڑی ساری پڑھی یعنی ہوں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ قَضَا یا فَنَازَلَتْ وَكَأَنَّهُ، یہ اور شاہ صاحب ایک توجیہ کی تھی، دھیان کریں بھی یہ جو بعد میں سوال ہوا تو سرکار نے آیت پڑھی، مسئلہ مستنبت کیا یا حادثہ پڑھ آیا سرکار نے آیت پڑھ دی، تو یہ گویا کہ ایسے ہے کیا وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ اسْتِنبَاطَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ الْحُكْمَ مِنَ الْآيَةِ وَإِلْقَاءَهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فی خاطرہ المبارک ایدن نوم من والنفث فی الروع، فَذَلِكَ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ فَأُنزِلَتْ، وَلَوْ عَبَّرَ أَحَدٌ عَنْ ذَلِكَ بِتَكْرَارِ نُزُولِ الْآيَةِ لَكَانَ لَهُ مَصَاحٌ أَيْضًا۔ ہن دھیان کریں جی، شاہ صاحب فرماتے ہیں او پہلو آیت آ چکی کسی بارے بعد او جا کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی سوال کسے پوچھا تے سونے نے اس آیت کو مستنبت کر کے تے او آیت پڑھی بھی اس مسئلے دا جواب اے وے، گویا کہ اشارہ ہے یہ جو صحابہ پاک کہتے تھے نازلت فی قضا، گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، جو صحابہ پاک جو کہتے تھے نازلت فی قضا، گویا کہ یہ اشارہ ہے کون جو کہتے تھے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کو آیت سے مستنبت کرنا اور اس آیت کا القاء اس گھڑی میں آپ کے مبارک دل میں، یعنی جو دل میں وہ آیت آئی کہ اس کا یہ آیت اس کا بھی اس مسئلے پر یہ آیت ہے، وہ صحابہ پاک اشارہ کرتے ہیں کیا کہ بھی ایک قسم کی وحی سے ہے، اور یہ ڈالنا ہے قلب مبارک میں اللہ کی طرف سے، سنیں ہی تو گویا کہ یہ ہن آئی ہے، بس اسی لیے ممکن ہے یہ کہ کہا جائے فا ہن نازل ہوئی، یہ وجہ سے جی شاہ صاحب فرماتے اگر تعبیر کرے کوئی ایک مفسر اس سے آیت کے نزول کے تکرار کے ساتھ کہ جی آیت ادوں بھی نازل ہوئی تو ہن پھر نازل ہوئی ہے، تو کہتے ہیں البتہ اس کے لیے گنجائش ہے بھی، کیونکہ جدوں بھی سونے آیت پڑھنی ہے تو اللہ دے پاسوں دل چ ڈالیا گیا نا بھی اس مسئلے دا اے جواب ہے، تو جدوں اللہ دے پاسوں دل چ ڈالیا گیا تو یہ وحی ہوندی ہے، تو گویا ہے دو باری نازل ہو گئی، تکرار نزول ہو گیا جی، اور گویا کہ اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط اس حکم کا آیت سے اور القاء آیت کا اس گھڑی میں آپ کے خاطر مبارک میں اور دل قلب مبارک میں بھی ایک قسم کی وحی سے ہے، اور قلب میں نفس سے ہے، نفس اللہ کی طرف سے الہام اور شائع کا نازل ہونا جی، پس اسی لیے ممکن ہے یہ کہ کہا جائے فَأُنزِلَتْ، اور اگر تعبیر کرے کوئی ایک اس سے
آیت کے نزول کے تکرار کے ساتھ، آیت کے نزول کے تکرار البتہ جائز ہے اس کے لیے، نہ البتہ ہے اس کے لیے گنجائش بھی کہ وہ یہ لفظ کہہ سکتا ہے۔ جی اور گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستنبط کرنا اس حکم کو آیت سے، اور آیت کا القاء اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک میں بھی نو ہے، ایک قسم ہے واحد سے، اور دل میں نفس ہے، بس اسی لیے ممکن ہے یہ کہ کہا جائے فَأُنزِلَتْ۔ اور اگر تعبیر کیا کسی ایک نے اس سے نزول آیت کے تکرار کے ساتھ، تو البتہ ہے اس کے لیے گنجائش بھی۔ جس طرح سمجھا گیا، جس طرح ناسخ منسوخ کا پہچاننا فن تفسیر کا مشکل ترین مقامات میں سے ہے فن تفسیر کے، اسی طرح اسباب نزول کا پہچاننا بھی فن تفسیر کے دشوار ترین مقامات میں سے ہے، اور دشواری کی وجہ بھی وہی متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحوں کا اختلاف ہے، جدید و قدیم اصطلاحات کی وضاحت۔ متاخرین مفسرین سمجھا رہے ہیں، صرف یہ بات کتاب میں نہیں تھی، متاخرین مفسرین صرف اسی واقعہ کو سبب نزول یا شان نزول سے تعبیر کرتے ہیں جس کے پیش آنے پر آیت نازل ہوتی ہے، یعنی جو واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا تھا اور آیت کے نزول کا سبب بنا تھا، اسی واقعہ کو متاخرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے، لہذا وہ صرف ایک دو کوئی نہیں۔ اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کلام کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک نازلت فی قضاء کا مفہوم بڑا وسیع تھا، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نازلت فی قضاء سے صرف وہی واقعہ مراد نہیں لیتے تھے جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا تھا اور آیت کے نزول کا سبب بنا تھا، بلکہ بسا اوقات صحابہ کرام تابعین اعظام رضی اللہ عنہم نازلت فی قضاء کہہ کر ایسا واقعہ اور معاملہ مراد لیتے تھے جس پر آیت صادق آتی ہے، چاہے وہ واقعہ اور معاملہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آیا ہو۔ اس صورت میں آیت میں جتنی قیودات اور خصوصیات مذکور ہوتی ہیں ان سب کا اس واقعہ اور معاملہ پر منطبق ہونا ضروری نہیں، صرف بنیادی باتوں کا منطبق ہونا کافی ہے۔ مثلا ارشاد خداوندی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، دور ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے۔ جی اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفلیں پڑھتے رہتے تھے، ایک۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو عشاء کی نماز کے انتظار میں جاگتے رہتے تھے دیر تک کہ جدو سونے اور جماعت نہ نماز پڑھیں گے۔ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو تہجد گزار تھے، ان گل ایک کی تتجافى جنوبهم، تین قول ہو گئے۔ بظاہر یہ شان نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آیت کے مختلف مصادیق ہیں، کندی جمع، اور یہ تمام نیک اعمال آیات کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور ایک نمبر 2
اور کبھی ذرا سارا کچھ پڑھی کبھی صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم ایسا مسئلہ ذکر کرتے تھے جس کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہو، یا ایسا واقعہ بیان کرتے تھے جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا ہو، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کا یا اس واقعہ کا حکم کسی آیت سے مستنبط فرمایا ہو، اور صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کو تلاوت فرمایا ہو، تو ایسے مسئلہ اور ایسے واقعہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم نازلت فی قضا کہہ دیتے تھے، اور بسا اوقات اسلاف ان صورتوں میں فَأَنزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ قَضَا یا فَنُزِلَتْ ہیں جی بھئی فلاں آیت نازل کی گئی کہہ دیتے تھے، اور ان سمجھا رہی کونی کتاب الفقہ ہے نا، اور ان کا منشا یہ ہوتا تھا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا کسی خاص حکم کو کسی خاص آیت سے مستنبط کرنا، اور اس گھڑی میں اس آیت کا آپ کے ذہن میں آنا بھی ایک طرح کی وحی ہے جس کو نفث فی الروح کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی فَأُنزِلَتْ یا فَأَنزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ قَضَا وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا درست ہے، اور اگر کوئی چاہے تو اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کر سکتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آیت کئی مرتبہ نازل ہوئی۔ مثلا ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اندھیری رات میں حضرت توجہ کرا جی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے، اس لیے ہر ایک نے جدھر اس کا چہرہ تھا نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم چہرہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ ہے۔ ہن اتوں پتہ لگا بھی یہ آیت ہن اس وقت نازل ہوئی۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہود مدینہ نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۔ بظاہر یہ شان نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہے، بھی ادو نازل ہوئی یا یہودیاں دے کہنے دے جواب وچ نازل ہوئی، لیکن حقیقت میں آیت کا شان نزول وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ پہلا۔ اور حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے اس کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسی آیت سے مستنبط فرمایا تھا، پہلے تو تھوڑی نماز ٹھیک ہے، اس لیے حضرت عامر بن ربیہ نے کہہ دیا کہ یہ آیت ہمارے واقعہ میں نازل ہوئی، اور آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت دونوں واقعوں میں 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ کوئی آئی سمجھ گال کے بسم